اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونٹنی کی خوراک۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت و بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ چنانچہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گر کر جمع ہوتے تھے، اور اسی پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اس اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، فرمایا: یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری باری۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی، تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ یعنی یہ اللہ کا ناکہ ہے جو صلباً کسی کی پیٹھ میں نہ رہا، نہ کسی پیٹ میں رہا، اور نہ کسی نر سے پیدا ہوا اور نہ کسی مادے سے پیدا ہوا، نہ کسی حمل میں رہا اور نہ ہی اس کی خلقت دھیرے دھیرے کمال تک پہنچی، بلکہ کسی جان کی پیدائش کے عادتاً جتنے طریقے ہیں، ان کے برخلاف وہ پہاڑ کے پتھر سے اچانک پیدا ہوا۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ جنا ایک معجزہ ہے۔ روزانہ پورے قبیلے کے برابر پانی پی جانا ایک معجزہ ہے۔ روزانہ اس قدر دودھ دینا کہ سارے قبیلے والے مل کر پیا کریں، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اس کے پانی پینے کے دن کسی انسان یا چرند پرند کا پانی پینے کا مقصد اس تالاب کے قریب نہ آنا بھی ایک معجزہ ہے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے۔ خبردار، اس کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پانی پینے کے دن اس سے مزاحمت نہ کرنا، نہ اس کو مارنا، نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، ورنہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے گا تو تم لوگ کسی قسم کی مہلت بھی نہیں پاؤ گے۔ اونٹنی کا خاتمہ اور قوم سمود کی تباہی۔ اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے دیکھنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا۔ یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ کچھ دنوں تک تو قوم سمود اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن وہ اس تالاب کا پانی پیتے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ برابر منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگ نے چھپ کر اونٹنی پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کے گوشت کو پوری بستی میں تقسیم کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ قوم سمود کے لوگوں نے نہ یہ کہ صرف اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ وہ اس قدر بے باک اور نڈر ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے: کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہر وقت ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے؟ اور بولے: اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی، اسے مار ڈالا، اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے،
دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جس سے تم ایسے فنا ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور قوم سمود پر زلزلے کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی، اور ان کی پوری بستی اس طرح ویران اور کھنڈر ہو گئی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا یہاں پر کوئی بسی ہی نہیں تھی۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی و بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل پایا تو انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں راہ راست پر لانا چاہا، لیکن میری باتوں کو تم نے نہ مانا۔ میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا، اور آخرکار عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے ہی نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیر رہے اور پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف۔ تو انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ لیا اور ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔